لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسخ فتيانكم وتقى نساؤكم قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن قال نعم أو أشد ذلك قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أشد ذلك قال كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں گزشتہ جمعہ کو موجودہ دور کے اعتبار سے فتنوں کی نشاندہی خوش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کو بیان فرمایا، علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی کہ کس طرح جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ہی دنیا میں فتنوں کا ظہور ہوتا چلا جائے گا۔ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے اس طرح دنیا میں آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر گرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ موسلادھار طریقے پر بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر اور تمہارے علاقوں میں برستے ہیں، گرتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی تمہارے گھروں کے اندر اسی تعداد میں اور اتنی کثرت سے آئیں گے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دھاگا ٹوٹنے کے بعد تسبیح کے دانے کے بعد دیگرے گرتے ہیں، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اسی طرح ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرے فتنے آئیں گے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا خلاصہ پیش کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ آج مختصر وقت ہے، حالات پھر ناسازگار ہوتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ نماز جلدی ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ پیش کرنے کا ارادہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تلقین فرمائی، اور صحابہ نے اسی مجلس میں چاروں فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو باتیں بتلائی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احسان عظیم ہے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں وہ باتیں پہنچا دی۔ اگر وہ باتیں محفوظ نہیں رکھتے اور ہم تک نہیں پہنچاتے تو بہت ساری چیزوں کی اور بہت سی خرابیوں کا ہمیں علم بھی نہ ہوتا اور ہم اس برائی میں اور اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چاروں چیزوں سے پناہ مانگی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، اس کی صرف وضاحت کی جائے گی، اور 4تھی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو لیکن اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو بس ادھر ادھر کی باتیں معلوم ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل کی ہے۔ اللہ رب العزت
باتیں کہنے اور سننے باتیں کہہ کر اور سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانحال بھی ہے، مدینہ میں قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے۔ صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر پر سوار تھے، اچانک وہ خچر خوب تیزی کے ساتھ بھٹکا اور اس قدر بھٹکا کہ قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دے، جس طرح کوئی جانور پر بیٹھا ہو اور اچانک وہ جانور اچھلے کودے ہلے تو جو آدمی اس جانور پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے یا گرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، بنو نجار کے کسی باغ کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ خچر بھٹکا اور خوب تیزی کے ساتھ بھٹکا اور خوب دیر تک بھٹکتا رہا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آپ گرتے گرتے رہ گئے، نہیں گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر کے پیٹھ پر جمے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے ان سے دریافت فرمایا، وہاں پہ 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی ان قبر والوں کے بارے میں جانتا ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ یہ جو 5 یا 6 قبریں ہیں، یہ 6 یا 5 قبریں کن لوگوں کی قبریں ہیں، یہ حالت اسلام میں مرے ہیں یا حالت کفر میں مرے ہیں، کوئی اسے جانتا ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں ان قبر والوں کے بارے میں، یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو حالت کفر میں مرے ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ قبر کے احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مخلوقات پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اسے سنا دیتے ہیں۔ ابھی یہی ہوا کہ اس قبر والوں کو عذاب دی گئی، تو قبر والوں کو عذاب جو دی گئی اس کی آواز کو سن کر کے یہ میرا خچر بھٹکا اور اس کے بھٹکنے کی وجہ سے میں گرنے کے قریب ہو گیا تھا، یعنی قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کے احوال کو سنوا دے، دکھلا دے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ اگر تم قبر میں مردوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، مردوں کی کیا کیفیت بنتی ہے، اگر یہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ قبر میں تمام کے تمام انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات قبر میں ہونے والے عذاب جو فرشتے مردوں کو دیتے ہیں یہ مخلوقات سنتی ہے اور اس کو محسوس کرتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ کبھی کبھی ڈر جاتی ہے اور کبھی کبھی چیخیں نکالنا شروع کرتی ہے، آوازیں نکالتی ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی جن میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر کی عذاب سے پناہ مانگتے رہا کرو، کیونکہ قبر انسان کی
آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر قبر کی منزل آسانی کے ساتھ تم نے پار کر لیا تو اگلے منازل بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ پار کر جاؤ گے. لیکن اگر قبر کی منزل میں پھنس گئے تو اگلی منزلیں جو ہوگی وہ مزید ترین دشواری میں تم اس میں مبتلا ہو جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور برحق ہے قبر کا عذاب اور قبر میں ہونے والی تکلیفیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیثیں ہیں اور گاہے بگاہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ملکوں پر لوگوں نے قبروں کی کیفیت کو دیکھی ہے، قبر کے احوال کو دیکھے ہیں. واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ کیسے کیسے لوگ جو اچھے تھے ان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا، تو دفن کرنے کے بعد ہر سال کے بعد اس جگہ کو کھودا گیا تو وہ اسی حالت میں موجود تھے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ انسان کو قبر میں رکھا گیا اور لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اس سے سانپ چپٹے ہیں. لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ دھکائے گئے ہیں قبر کے اندر اور لوگ مردے کو چھوڑ کر کے بھاگے. کئی ایک واقعات ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اور جنات پر اللہ ظاہر نہیں فرماتے، کبھی کبھی عبرت کے لیے ظاہر فرما دیتے ہیں. کوئی خاص موقع اور کوئی خاص مناسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب کو ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ انسان دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے. تو پہلی چیز جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پناہ مانگنے کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تلقین فرمائی وہ یہ کہ قبر کی عذاب سے پناہ مانگو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ نے اسی وقت کہا اے اللہ ہم آپ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں. کیونکہ یہ موقع تھا خچر کے بلکنے کا قبر کے عذاب کو سن کر کے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو بیان فرمایا کہ اس سے تم اللہ کی پناہ مانگو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں. کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکاح میں اپنی دی. کس قدر جلیل القدر ہوں گے اور کس قدر وجیح ہوں گے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اور اخروی کمالات سے نوازا ہوگا کہ ایک بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کو اس کے نکاح میں دیتے ہیں اور دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں اپنی اس بیٹی کو بھی پیش کر دیتا. ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جب قبر کے پاس سے گزرتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے میت کے ساتھ جانا ہوتا تو قبرستان میں جا کر اس قدر ہوتے تھے اور بے تحاشا ہوتے تھے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو داڑھی مبارک پر آتے تھے اور داڑھی ان سے تر ہو جایا کرتی تھی. اس قدر سختی کے ساتھ اور اس قدر کثرت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ اور کسی چیز کے بارے میں جہنم کے بارے میں سن کر کے بھی نہیں روتے اتنا، قبر پر آ کر کے روتے ہیں، کچھ دیکھتے نہیں؟ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو آدمی قبر کے منزل کو سہولت کے ساتھ پار کر گیا وہ آخرت کے دیگر منازل کو بھی آسانی کے ساتھ پار کر جائے گا اور جو یہاں پکڑ لیا گیا اس کے لیے آگے کے منازل بھی دشوار ہو جائے گا. اس لیے یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، کہنے اور سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف معلومات میں اضافہ کر لیں. ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر کی عذاب سے پناہ مانگا کریں. کثرت سے نمازوں کے بعد بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اپنے گھروں میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوزخ کی عذاب سے پناہ مانگی. دوزخ کے بارے میں باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ظاہری اور باطنی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. پہلی چیز قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. دوسری چیز
جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور تیسری چیز ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ ظاہری فتنے کیا ہیں اور باطنی فتنے کیا ہیں؟ ظاہری فتنے مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، اچانک سے کوئی حادثہ کا پیش آ جانا، اچانک سے کوئی پریشانی کا آ جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ظاہری فتنے ہیں۔ گناہوں کا کرنا اور گناہوں کے کرنے کا دل کرنا، گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یہ ظاہری فتنے ہیں۔ اور باطنی فتنے یہ ہے کہ انسان کا دل خراب ہو جائے، دل کے اندر بغض ہو، دل کے اندر حسد ہو، دل کے اندر بدگمانی ہو، دل کے اندر جلن ہو، تو یہ ظاہری، یہ باطنی فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری فتنے یعنی ظاہری گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، اور باطنی فتنے سے بھی، دلوں کی بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دعا مانگی اسی مجلس میں کہ اللہ میں آپ سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تینوں دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سکھلائی۔ پچھلے ہفتے بھی بات آئی کہ قرب قیامت فتنوں کا وجود ہوگا، یہی فتنے ہیں ظاہری اور باطنی فتنے۔ قرب قیامت اس قدر کثرت سے فتنے وجود میں آئیں گے، اس قدر کثرت سے فتنے وجود میں آئیں گے کہ انسان کے لیے فتنوں کا سمجھنا اور فتنوں کا جاننا دشوار ہو جائے گا۔ پریشان رہے گا انسان کہ آخر کس طرح فتنوں سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے تدبیر بھی بتلا دی ہے کہ ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ رب کریم مجھے ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور باطنی فتنوں سے بھی بچا، ظاہری گناہوں سے بھی بچا اور باطنی گناہوں سے بھی بچا۔ یہ دعا مانگتا رہے۔ جو آدمی فتنوں سے بچنے کی دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کو فتنوں سے بچائے گا۔ اور جو آدمی فتنوں سے بچنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگے گا، اس کا اہتمام نہیں کرے گا، اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ تین دعائیں ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے پناہ عنایت فرما، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے پناہ عنایت فرما، اے اللہ مجھے ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ عنایت فرما۔ اپنے لیے بھی دعا مانگے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا مانگے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے کہ رب کریم مولا ہر ایمان والے کی ہر فتنے سے حفاظت کرنا۔ ہم دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تو کرم فرمائیں گے کہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ بڑا نازک دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جو بیان فرمائی، فرمایا کہ چوتھی چیز جس سے پناہ مانگنی ہے وہ دجال کے فتنے سے پناہ چاہو۔ قبر کے عذاب سے فتنہ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگو، اور چوتھی چیز دجال کے فتنوں سے پناہ مانگو۔ دجال کے فتنوں سے پناہ مانگنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دجال ہے کیا۔ ہم نے تھوڑی بہت باتیں سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے کہ دجال قیامت کے قریب آئے گا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گا اور چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت زیادہ امت کو خبردار کیا ہے اور بتلایا کہ دجال سے بڑھ کر کے اس امت میں کوئی بڑا فتنہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ لیکن ان امتوں میں اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دجال نہیں آیا۔ فرمایا کہ میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور اس بات کو یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں، لہذا تم آخری امت ہو اور دجال اسی امت میں آ کر کے رہے گا، لہذا یہ بات یقینی ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آ کر کے رہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی، اس قدر اہتمام فرمایا کہ دیکھو میں دجال کی علامتیں بتلا رہا ہوں، دجال کی نشانیاں بتلا رہا ہوں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا۔ ان علامتوں کو پرکھنا، اور ان علامتوں کو پرکھنے کے بعد اگر تمہارا دجال سے سامنا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا دجال کے فتنے سے حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر ڈٹ جانا، اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ ایسے حالات پیش آئیں گے، آپ حدیث شریف کو پڑھے، وقت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کیا کیا علامتیں بتلائی کہ وہ کس قدر دنیا کے اندر آ کر کے فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ملک شام اور ملک ریاض کے درمیان ظاہر ہوگا، اور وہ ظاہر ہونے کے بعد پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہوں گی اور ایسا مکار ہوگا، ایسا عیار ہوگا۔ دجال کے معنی آتے ہیں جھوٹا مکار، ایسی دجالی کرے گا، ایسی مکاری کرے گا، ایسی عیاری کرے گا، اور یہ بات یاد رکھے کہ اس طرح جادوؤں کا سہارا لے گا کہ انسان پریشان ہو جائے گا اس کی مکاری سے، اس کی عیاری سے، اور اس کے جادو کے ذریعے سے انسان کے لیے کسی چیز کا فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ وہ مکاری کرے گا، وہ عیاری کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ بالکل نہیں، اور ایک آنکھ جو ہوگا بھی آنکھ ہوگی بھی اس کو، وہ آنکھ انگور کے دانے کی طرح لٹک رہی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کے درمیان میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جو آدمی پڑھنا جانتا ہے وہ بھی اسے پہچان لے گا، اور جو آدمی پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ بھی اسے پڑھ لے گا کہ جو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہے۔ یہ تو علامت ظاہر ہوگی کہ آنکھ کا کانا ہوگا، اور یہ علامت بھی ظاہر ہوگی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں اپنی دنیاوی آنکھ سے اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان جب جنت میں ایمان والا جائے گا تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس لیے یہ سب سے پہلی علامت ہوگی کہ انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جس کو انسان اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات تو ہے کہ خدا نعوذ باللہ عیبدار ہو، خدا نعوذ باللہ کانا ہو، تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہوگی، اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہوگی، اس کے مکار اور اس کے عیار ہونے کی علامت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہوگی۔ یہ فتنہ ہوگا جس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ یہ فتنہ ہوگا، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم۔ اس پر جو ایمان لائے گا وہ کہے گا میں خدا ہوں، جو کہے گا ہاں تو خدا ہے اسے اپنے جنت میں داخل کرے گا، اور جو کہے گا کہ نہیں تو خدا نہیں ہے اسے اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ اب اس کی جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، اس کی علماء نے بہت تفصیلیں کی ہے۔ ایک تو یہ تفصیل کی ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کی جنت میں جائے گا وہ در حقیقت جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ در حقیقت جنت میں جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ تفصیل کی ہے کہ وہ اپنی جادو کے زور سے وہ ایک طرف جنت دکھلائے گا، ایک طرف جہنم دکھلائے گا، باقی حقیقت کچھ بھی نہ ہوگی۔ تو وہ ایک جنت اور جہنم کا نظارہ پیش کرے گا، لوگ اس کی اس باتوں پہ آ کر کے دھوکہ کھائیں گے، اسے خدا ماننا شروع کر دیں گے۔ ایسا فتنہ ہوگا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننے والا جب دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ ایمان والا کیسے باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے علاوہ دجال کے فتنے سے بھی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا۔ فرمایا کہ دجال مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت اور نشانی بتلائی کہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم مجھے خدا کہو، وہ خدا نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا کہ بتاؤ اگر تمہارے ماں باپ کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسے زندہ کر دوں تو تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہے گا تب تو مان لوں گا۔ وہ اپنے جادو کے زور پر اس کے ماں باپ کو نہیں بلکہ دو شیطان کو کھڑا کر دے گا جو اس کے ماں باپ کی شکل میں ہوں گے، وہ اس کو دیکھ کر کے اس پر ایمان لے آئے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا بھی مظاہرہ فرمائیں گے. ایک نوجوان کو وہ کہے گا کہ میں تیرا خدا ہوں، تو کہے گا کہ تو دجال ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں اور جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ تمام کی تمام تمہارے اندر پائی جاتی ہے. تو کہے گا کہ تو مجھے خدا نہیں مانے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ کہے گا تو قتل کر دے لیکن میں تجھے خدا نہیں مانتا. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آری لے کر کے جس سے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے وہ لے کر کے سر کے اوپر سے پاؤں تک اسے چیر کر کے رکھ دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے تیر کا نشانہ لگایا جاتا ہے، ایک آدمی تیر کھینچ کر کے مارتا ہے تو تیر جہاں تک جتنی دور تک جائے اتنی دور تک ایک حصے کو کرے گا اور دوسرے حصے کو اتنا دور کر دے گا. پھر اپنے دوستوں سے کہے گا، اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ میں اسے زندہ کروں. تو لوگوں نے ان کے ساتھی کہیں گے کہ ہاں اسے زندہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زندہ کر دے گا اپنے جادو کے زور پر. اور وہ نوجوان ہنستا اور مسکراتا ہوا اس کے سامنے پھر کھڑا ہوگا. وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ میں نے تجھے قتل کیا، تجھے 2 ٹکڑے کیا اور اس کے بعد تجھے دور پھینک دیا اور اس کے بعد زندہ کیا. تو نوجوان مسکراتے ہوئے کہے گا کہ پہلے میں نے تجھے دجال کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کر کے میرے نبی نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ دجال قتل کرے گا تو اس کے قتل کرنے کے بعد اگر زندہ کر دے گا تو آدمی جنت میں جانے والا بنے گا، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا. مجھے اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا، میرا ایک اللہ ہے. اس طرح کے نمونے وہ ظاہر کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس علاقے سے گزر جائے گا اس علاقے میں ہریالی آ جائے گی. ایمان والے کی بستی سے گزر جائے گا، اس پر ایمان نہیں آئے گا تو اس علاقے میں خشک سالی پھیل جائے گی، قحط سالی پھیل جائے گی، اور جو لوگ اس کو مانیں گے اس علاقے میں خوشحالی پھیل جائے گی. یہ نمونے ہوں گے. اس قدر فتنہ و فساد برپا کرے گا. یہودی ان کے ساتھ ہوں گے. اس قدر فتنہ و فساد برپا کرے گا کہ ایمان والے کے پاس ایمان کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. وہ اپنی ایمان کو بچا لے جائے گا، یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور ایسے ہی موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال کا فتنہ قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اور اس سے بچنے کی تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہو کہ رب کریم مجھے دجال کے فتنے سے بچائے رکھنا. اور دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ ہر جمعہ کو، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دجال کے فتنے سے بچائے رکھے گا. یا فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا اور اسے پڑھے گا اور آخری کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اور اسے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب فتنہ دجال عروج پر ہوگا اس کی حفاظت دجال کے فتنوں سے فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات بہت کرنے کی ہے. قیامات، علامات قیامات، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، دنیا کی کیا کیفیت ہوگی اور دنیا کے کیسے ماحول بنائے جا رہے ہیں. آپ اس وقت کے لوگوں کے ریسرچ کو پڑھیے، تحقیقوں کو پڑھیے کہ دجال اور دجال سے آنے والے پہلے کے حالات اور دجال کے آنے والے حالات کس طرح کے ہوں گے. دنیا ایک منظر نامہ پیش کر رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے ابھی بھی غفلت کے شکار ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی. فقط قامت قیامتو، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ٹکراؤ دجال کے ساتھ ہو گیا تو ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ دجال کے آ جانے کے بعد ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے؟ وہ ایک طرف جنت کو رکھے گا، ایک طرف جہنم کو رکھے گا، ایک طرف مردوں کو زندہ کرے گا، جہاں سے جائے گا خوشحالیاں پیدا کر دے گا، ایمان والوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائے گی. کیا ہم نے اپنے ایمان پر اتنی محنت کر رکھی ہے کہ اگر وہ حالات آ گئے تو ہم ایمان کو بچا سکیں؟ دجالی مکر و فریب اور یاری اور مکاری پوری دنیا عروج پر ہے. ایک طاقت ہے جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ پوری دنیا کو ایک نظام کے تحت لایا جائے اور پوری دنیا کے نظام کو اپنے قابو میں کیا جائے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے اور جسے چاہے وہ عزت بخش دے. یہ نظام بنایا جا رہا ہے دجال کے آنے سے پہلے کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمیشہ دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. محترم بزرگوں، ہم لوگ ہر چیز کی فکر کر رہے ہیں. ایک بچی کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے جہیز کے لیے انتظام کرنا ہے.
بچی کو جہیز نہیں دیں گے تو اس کے سسرال میں جا کر کے کیا عزت ہوگی، کم جہیز دیں گے سسرال والے اس کی ناقدری کریں گے. لیکن ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے اللہ کے ملاقات کرنے کے لیے کیا جہیز تیار کر رکھے ہیں کہ وہ جہیز نیکیوں کا جہیز لے کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا اکرام ہوگا. اور اگر ہم نیکیوں کا جہیز لے کر نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیا منہ دکھائیں گے. ایک معمولی ملاقات کے لیے کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنی ہو، کوئی شیخ صاحب سے ملاقات کرنی ہو تو ہم ملاقات کرنے جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، جوتے اچھے پہن لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ شیخ صاحب سے ملاقات کرنی ہے، فلاں میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، فلاں تقریب میں جانی ہے، فلاں میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، فلاں شیخ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تیاریاں کی جاتی ہے. لیکن آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے اب تک ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ جائے گا، موت آ جائے گی تو دیکھا جائے گا، اللہ کا سامنا ہوگا تو دیکھا جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ غفلت میں ہم رہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنی زندگی گزاریں، صرف اپنی شرمگاہ کی فکر ہو اور صرف اپنی پیٹ کی فکر ہو، پیٹ بڑھ رہا ہو، شرمگاہ کی خواہش پوری ہو رہی ہو. اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات بن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیشین گوئیاں فرمائی ہے اور اس کے پیش نظر کیسی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو کیسی بنانی چاہیے، اس سلسلے میں ہم لوگ بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں. اللہ کرے کہ یہ سب باتیں مجھے بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ تمام حضرات کو بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فتنہ دجال سے اور دنیا کی عیاری اور مکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت اللہ.